وہ رات میری زندگی کی سب سے عجیب رات تھی۔ دل میں خوشی بھی تھی، گھبراہٹ بھی، اور ایک عجیب سا بوجھ بھی۔ شادی کے دن انسان ہزار خواب لے کر آگے بڑھتا ہے، لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ میرا پہلا قدم ہی اتنے بڑے طوفان میں جا گرے گا۔ میں کمرے میں داخل ہوا تو وہ خاموش بیٹھی تھی، سر جھکا ہوا، آنکھوں میں نمی اور لب جیسے کانپ رہے ہوں۔ میں نے سوچا شاید یہ گھبراہٹ ہے، ہر دلہن کو پہلی رات ایسا ہی لگتا ہے۔ لیکن جیسے ہی میں قریب ہوا تو اس نے ایک جملہ کہا جس نے میرے قدموں تلے سے زمین کھینچ لی۔ اس نے سخت لہجے میں کہا، خبردار، مجھے ہاتھ مت لگانا، میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں۔ یہ شادی زبردستی ہوئی ہے، تم چاہے کچھ بھی کر لو، میری محبت کبھی حاصل نہیں کر سکتے، نہ میں تمہیں چاہوں گی نہ کبھی تمہاری ہو سکوں گی۔ یہ سن کر میرے اندر جیسے سناٹا چھا گیا، میرے کانوں میں گونجتا رہا، میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں۔ لمحہ بھر کے لیے مجھے یوں لگا جیسے میں خواب دیکھ رہا ہوں۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، پسینہ ماتھے پر آ گیا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو وہاں آنسو تھے، دکھ تھا، لیکن ساتھ ہی ایک ضد بھی۔ میں نے زبان کھولنا چاہی مگر الفاظ جیسے حلق میں اٹک گئے۔ میں صرف اسے دیکھتا رہا اور سوچتا رہا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا۔ جب برداشت نہ ہوا تو میں اٹھا، وضو کیا اور جائے نماز بچھا دی۔ صرف یہی ایک سہارا تھا جو میرے پاس تھا۔ دل ٹوٹ چکا تھا مگر زبان پر ایک ہی دعا تھی، اللہ، یہ کیسا امتحان ہے، مجھے صبر دے، مجھے ہمت دے۔ نماز کے بعد بھی دل کو سکون نہ ملا، دماغ میں ہزاروں سوچیں دوڑ رہی تھیں۔ معاشرے کا ڈر، خاندان کا ڈر، اگر یہ صبح اپنے گھر جا کر کہہ دے کہ میں نے ہاتھ بھی نہیں لگایا تو لوگ کیا کہیں گے؟ اگر اس نے الزام لگا دیا کہ یہ نامرد ہے تو پھر میری عزت کا کیا ہوگا؟ میں ایک عام مڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، ہمارے ہاں عزت سب کچھ ہے، ذرا سا دھبا لگ جائے تو نسلوں تک باتیں بنتی ہے۔ اسی خوف نے میرا دم گھونٹ دیا تھا۔ کمرے میں خاموشی تھی، بس پنکھے کی ہلکی آواز اور میرے دل کی دھڑکن۔ وہ کونے میں بیٹھی رو رہی تھی اور میں بے بسی سے بس دیواروں کو دیکھ رہا تھا۔ اس لمحے مجھے یوں لگا جیسے میری ساری خوشیاں مجھ سے چھین لی گئی ہے۔ رات تو جیسے کٹ گئی مگر وہ رات نہیں تھی، ایک اذیت تھی۔ نیند کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ آنکھیں بند کرتا تو اس کے الفاظ گونجنے لگتے، میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں، تم مجھے کبھی حاصل نہیں کر سکتے۔ صبح ہوئی تو دل پر بوجھ اور بھی بڑھ گیا۔ شادی کا دوسرا دن، گھر والوں کی نظریں ہم دونوں پر تھیں۔ سب خوش تھے، سب مسکرا رہے تھے، مگر میرے اندر طوفان برپا تھا۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجائی۔ میں نے سوچا اگر کسی کو شک ہوا تو بات اور بگڑ جائے گی۔ وہ بھی سب کے سامنے بالکل عام سی بیٹھی رہی۔ کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا تھا کہ رات کو کمرے کے اندر کیا طوفان آیا تھا۔ دل ہی دل میں حیران تھا کہ اس کے اندر کتنی ہمت ہے۔ گھر والوں کے سامنے خوش مزاج، ہنستی بولتی اور کمرے میں آ کر جیسے دیوار بن جاتی۔ میں نے سوچا کہ شاید وقت کے ساتھ سب بدل جائے، شاید یہ زبردستی کی شادی کا صدمہ ہے جو اسے قبول کرنے میں وقت لے رہا ہے۔ لیکن پھر دل میں ایک خوف بیٹھ گیا کہ اگر یہ وقت کے ساتھ مزید دور ہو گئی تو، اگر یہ کسی دن سب کو حقیقت بتا دے تو؟ گھر والے بار بار پوچھتے، خیریت ہے نا؟ سب ٹھیک چل رہا ہے؟ میں ہر بار ہنستے ہوئے کہتا، جی بالکل سب اچھا ہے، مگر میرے اندر کا حال کچھ اور ہی تھا۔ اس رات جب سب سو گئے اور میں کمرے میں آیا تو وہ خاموش بیٹھی تھی، نہ نظر ملا رہی تھی نہ کچھ کہہ رہی تھی۔ میں نے ہمت کی اور پہلی بار اس سے بات کرنے کی کوشش کی۔ میں نے آہستہ سے کہا، دیکھو میں جانتا ہوں تم خوش نہیں ہو، یہ شادی تمہاری مرضی کے بغیر ہوئی ہے، لیکن کم از کم مجھے یہ تو بتا دو کہ تم چاہتی کیا ہو۔ وہ کچھ دیر چپ رہی، پھر بولی، میں چاہتی ہوں کہ تم مجھے آزاد کر دو، مجھے طلاق دے دو۔ میرا دل کسی اور کے ساتھ ہے، میرا جسم چاہے یہاں ہے مگر میری روح کہیں اور ہے۔
تم چاہو بھی تو مجھے اپنا نہیں بنا سکتے۔ یہ سن کر میرا دل جیسے چیر دیا گیا ہو۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر میں نے رخ موڑ لیا تاکہ اسے نظر نہ آئیں۔ میں نے بس اتنا کہا، طلاق۔ یہ لفظ اتنا آسان نہیں ہے۔ تم جانتی ہو یہ کتنا بڑا فیصلہ ہے، اور میرے گھر والے، میرے والدین، کیا وہ سب برداشت کر پائیں گے؟ اس نے دو ٹوک کہا، یہ تمہاری فکر ہے، میری نہیں۔ میں اپنی زندگی اپنی مرضی سے جینا چاہتی ہوں۔ اس لمحے مجھے لگا جیسے میرے اور اس کے درمیان ایک ایسی دیوار کھڑی ہو گئی ہے جسے توڑنا میرے بس میں نہیں۔ میں ساری رات سوچتا رہا۔ ایک طرف میری عزت، میرے والدین کی خوشیاں اور خاندان کی باتیں تھیں، اور دوسری طرف یہ حقیقت کہ میری بیوی میرا دل توڑ چکی تھی۔ کچھ دن گزر گئے۔ گھر والوں کے سامنے سب کچھ نارمل لگتا تھا، مگر اندر سے میں ٹوٹتا جا رہا تھا۔ ہر دن ایک نئے عذاب جیسا تھا۔ وہ مجھ سے بات ہی نہیں کرتی تھی، اور اگر کبھی کرتی بھی تو صرف اتنا کہ اے مجھے چھوڑ دو، مجھے آزاد کر دو۔ میں نے سوچا کہ آخر جاننا چاہیے یہ کس سے محبت کرتی ہے، کون ہے وہ شخص جس کے لیے یہ سب کچھ برداشت کر رہی ہے۔ ایک دن میں نے ہمت کی اور اس سے سیدھا سوال کر دیا۔ میں نے کہا، کیا تم مجھے اس کا نام نہیں بتا سکتی؟ آخر وہ ہے کون؟ وہ چونکی، مگر پھر اس نے جیسے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے بولنا شروع کیا۔ میں یونیورسٹی میں پڑھتی تھی۔ وہاں ایک لڑکا تھا۔ شروع میں صرف دوستی تھی، مگر وقت کے ساتھ وہ میرا سب کچھ بن گیا۔ وہ میرے خوابوں کا ساتھی تھا۔ اس کے ساتھ میں نے اپنی پوری زندگی کے خواب دیکھے تھے، شادی، بچے، گھر، سب کچھ۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری شادی کسی اور سے ہوگی، لیکن میرے والدین نے میری مرضی دیکھی ہی نہیں۔ ان کو صرف اپنی عزت پیاری تھی۔ انہوں نے کہا کہ وہ لڑکا ہمارے معیار کا نہیں ہے، اور زبردستی یہ نکاح کروا دیا۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ بولتی جا رہی تھی اور میرے دل میں جیسے کانٹے چپتے جا رہے تھے۔ تم سمجھ بھی نہیں سکتے میں کیا محسوس کر رہی ہوں۔ یہ شادی میرے لیے ایک قید ہے۔ تم چاہے کتنے بھی اچھے انسان ہو، مگر میں اپنا دل بدل نہیں سکتی۔ میری زندگی وہ ہے، وہی شخص ہے۔ میں خاموش بیٹھا سنتا رہا۔ ہر لفظ میرے لیے زہر تھا۔ میں نے سوچا یہ لڑکی جو آج میری بیوی ہے، اس کا دل کسی اور کے ساتھ ہے، اس کے خوابوں میں کوئی اور ہے۔ کچھ دیر بعد میں نے آہستہ سے کہا، اگر وہ تمہاری زندگی تھا تو وہ تمہارے لیے لڑا کیوں نہیں؟ وہ کیوں نہیں آیا؟ وہ چونکی جیسے یہ سوال اس نے خود سے کبھی نہیں کیا تھا۔ پھر بولی، وہ آیا تھا، لیکن میرے والد نے اسے ذلیل کر کے بھگا دیا۔ کہا کہ ہماری بیٹی اب ہماری مرضی سے ہی شادی کرے گی۔ اور پھر یہ سب ہو گیا۔ میں نے سر جھکا لیا۔ دل میں ایک اور کرب بڑھ گیا۔ میں نے سوچا وہ لڑکا جو اتنا چاہتا تھا وہ ہمت نہ کر سکا، اور اب میں بھی قید ہوں، وہ بھی قید ہے۔ رات کو جب میں اکیلا تھا تو دل ہی دل میں سوچتا رہا، تو میں اسے آزاد کر دوں، پھر صبر کے ساتھ وقت گزاروں۔ لیکن یہ فیصلہ آسان نہیں تھا۔ میرے والدین، میرے بہن بھائی، سب کی عزت جڑی تھی۔ وضو کیا جائے، نماز پر بیٹھ گیا۔ آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ دل سے ایک ہی دعا نکل رہی تھی، اللہ مجھے راستہ دکھا۔ میں اس عورت کو زبردستی نہیں چاہتا، مگر میں اپنے والدین کی عزت بھی برباد نہیں کر سکتا۔ میری زندگی کا کیا بنے گا؟ وقت گزرتا گیا۔ یہ رشتہ میرے لیے ایک قید خانہ بھی تھا اور ایک کڑی آزمائش بھی۔ دن گزرتے تو میں اپنے گھر والوں کے سامنے ایک خوشحال شوہر کا کردار ادا کرتا، مگر راتیں میری جان نکال دیتی تھیں۔ وہ اب بھی خاموش رہتی، اکثر رو لیتی اور بار بار وہی بات دہراتی، مجھے آزاد کر دو، میرا دل کسی اور کے پاس ہے۔ لیکن پھر ایک دن سب بدل گیا۔ وہ دن میری زندگی کا سب سے کڑا اور فیصلہ کن دن تھا۔ اچانک ایک خبر آئی کہ وہ شخص جس سے یہ محبت کرتی تھی کسی اور کے ساتھ منگنی کر چکا ہے۔
یہ خبر اسے اس کی ایک دوست نے دی۔ جیسے ہی اسے پتہ چلا وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ کمرے میں آ کر اس نے خود کو بند کر لیا۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بس اتنا بولی، وہ میرا نہیں رہا، اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ میں خاموش کھڑا رہا۔ میرے اندر ایک عجیب سی کشمکش تھی۔ ایک طرف دل چاہتا تھا کہ میں کہہ دوں یہی دنیا ہے، دیکھ لو، جس کے لیے تم نے میرا دل توڑا وہی تمہیں چھوڑ گیا، لیکن زبان پر وہ کڑوا جملہ نہیں آیا۔ میں اندر گیا۔ وہ زمین پر بیٹھی تھی، چہرہ آنسوؤں سے تر۔ میں نے پہلی بار اس کے قریب بیٹھ کر صرف ایک بات کہی، شاید یہ تمہارے رب کی طرف سے اشارہ ہے۔ کچھ رشتے چاہ کر بھی نہیں ملتے کیونکہ وہ ہمارے حق میں نہیں ہوتے۔ وہ مجھے دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں حیرت اور شرمندگی دونوں تھے۔ شاید اسے یقین نہیں تھا کہ میں جسے اس نے بار بار دھتکارا وہی اسے حوصلہ دے رہا تھا۔ اس دن کے بعد وہ بدلنے لگی۔ پہلے اس نے مجھ سے بات چیت شروع کی، پھر دھیرے دھیرے اپنی باتیں، اپنے دکھ اور اپنی خاموشی بانٹنے لگی۔ وقت گزرتا گیا اور اس کا دل نرم ہوتا گیا۔ مہینوں بعد ایک رات اس نے خود مجھ سے کہا، میں مانتی ہوں کہ میں نے تمہیں بہت دکھ دیا۔ تم نے جو صبر کیا وہ میں کبھی نہیں بھلا سکتی۔ میں نے تمہیں کبھی اپنا نہیں سمجھا، لیکن اب احساس ہوتا ہے کہ اصل محبت کیا ہوتی ہے۔ وہ جسے میں چاہتی تھی وہ محض ایک خواب تھا، اور تم حقیقت ہو، ایک سچائی۔ یہ کہتے ہوئے وہ رو دی اور پہلی بار اس نے میرا ہاتھ پکڑا۔ میرے دل کی ساری برف جیسے پگھل گئی۔ برسوں کے دکھ لمحے بھر میں آنسوؤں کے ساتھ بہہ گئے۔ آج جب میں یہ سب یاد کرتا ہوں تو سوچتا ہوں کبھی کبھی اللہ ہمیں ان راستوں پر لے آتا ہے جنہیں ہم نہیں سمجھتے۔ ہم شور مچاتے ہیں، روتے ہیں، لیکن وہ راستے ہمیں اصل منزل تک پہنچانے کے لیے ہوتے ہیں۔ میری شادی جو ایک زبردستی اور نفرت سے شروع ہوئی تھی، آخرکار ایک ایسا رشتہ بن گئی جس میں محبت، عزت اور شکر گزاری ہے۔ میں نے سیکھا کہ صبر سب سے بڑی طاقت ہے، اور اصل محبت وہی ہے جو قربانی، برداشت اور دعا کے ساتھ جڑی ہو۔ آپ کو کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید ایسی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔